اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی دلی تمنا کو پورا کیا اور بیت اللہ حرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ماننے والا ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے، ورنہ جہتیں طرفیں تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا آیت 146 میں کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو تھے وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آیت 152 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو، اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور محبت صرف اور صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف لازمی کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات اور آیات کو واضح طور پر عمل میں لائیں اور علماء یہود کی طرح مذہب کو صرف گرجوں اور مساجد تک محدود نہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں اور سمندر میں بحری جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں کہ جن کی آمد و رفت میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور آسمان سے بارش کے اترنے میں اور مردہ زمینوں کو زندہ کرنے میں اور زمین پر آباد ہر قسم کے چوپایوں میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ اس کے بعد آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی نیکی کی طرف اشارہ کیا، لیس البر ان تولوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو
اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہوگا، یعنی اللہ کا خوف کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آیت 178 میں قانون قصاص اور دیت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کے قانون کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے، یعنی دیت کی گنجائش کے باوجود قصاص لینے ہی سے معاشرے میں بدامنی کے خاتمے کا باعث ہوتا ہے۔ 183 آیت میں روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی وقت اپنے روزوں کو پورا کر لیں۔ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوبارہ سے نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بھرنے کی غرض و غایت بتائی اور اس کے ذریعے سے اوقات اور حج کے ایام کا تعین بتایا۔ آیت 197 میں اللہ تعالیٰ نے آداب حج بتائے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی دعا بکثرت مانگنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آیت 208 میں گزشتہ امتوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کا برداشت کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکلیفوں سے اس لیے آگاہ کیا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکلیفیں اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اللہ کی جنت کو کیا سمجھا ہے؟ ایک انسان بازار جاتا ہے تو ایک مٹی کے برتن کو بھی ٹھوک بجا کر خریدتا ہے، تو کیا اللہ اپنی اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت جنت کو ایسے ہی انسانوں کے حوالے کر دے گا؟ یقیناً اس کے لیے انسان کو تگ و دود، محنت اور تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر مزید اس بارے میں صحابہ کرام کی استقامت کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جو اللہ تعالیٰ نے آیت 208 میں بتایا کہ تکالیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرو، اس کا اتنا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر اس کی کمر کو جھلسایا گیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر کو رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے عہد عہد کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت سمیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی انی کو مارا اور ستم پر ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو
دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، پھر ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری طرف ہانکا گیا۔ سمیہ کا وجود چرچرایا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت زنیرہ ایک بوڑھی خاتون تھیں۔ ابو جہل ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتا رہا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر سلاخوں کو تپانے کے بعد ابو جہل نے لوہے کی ان سلاخوں کو زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیوں کی طرح پھیر دیا۔ حضرت زنیرہ نے صبر و استقامت کی نئی تاریخ رقم کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پریشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ صحابہ اکرام کی طرح ہماری بھی امت مسلمہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت 217 میں دین سے پھر جانے والے کے لیے وبال کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص دین سے منحرف ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آیت 219 میں شراب اور جوئے کے نقصانات بتائے گئے۔ یہ شراب کے سلسلے کا پہلا حکم نازل ہوا تھا، اس میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب اپنے تیسرے حکم میں جا کے حرام ہوئی، لیکن اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے متعلق بتایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدے سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت 261 میں حیض کے متعلق اور طلاق کے متعلق مسائل بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان کیا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 2 مختلف اوقات میں طلاق دے دے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آیت 232 میں رضاعت اور عدت کے مسائل بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو مکمل اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا بھی ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آیت 246 میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اپنے نبی جناب شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ ہمیں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیوں کر بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے۔ جناب شموئیل نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے اور اس کو علم اور طاقت میں بڑھا دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم حکومت کی اہلیت اور قیادت کے انتخاب کے لحاظ سے علم اور طاقت کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ مال ایک ثانوی سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علم تنازعات اور اشیاء کی حقیقت تک پہنچنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے درست فیصلہ کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان معاشروں کے موجودہ زوال کا ایک بہت بڑا سبب قیادت کا غلط انتخاب بھی ہے۔ آج مسلمان اہل علم و دانش کے بجائے صاحب سرمایہ دار لوگوں کے انتخاب کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اخلاقی اقدار
کہ فروغ کی بجائے ایک مادہ پرستی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ جناب طالوت کو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی اور ان کی حکمرانی کے منجانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسا تابوت پیش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو سکون دینے والے لوازمات اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کا کچھ حصہ موجود ہوگا اور اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ طالوت کو اپنا قائد اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک نہر تھی۔ جناب طالوت نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ نہر سے گزرتے ہوئے ایک مٹھی سے زیادہ پانی پینے سے احتراز کریں۔ آپ نے فرمایا جو ایک مٹھی سے زیادہ پانی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ان کے لشکریوں کی اکثریت پانی دیکھ کر صبر نہ کر سکی اور انہوں نے جی بھر کر پانی پی لیا۔ جب لشکر کفار سے مڈ پھیر ہوئی تو جی بھر کر پانی پینے والے کفار کی افرادی قوت اور وسائل دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے، جبکہ پختہ ایمان رکھنے والے افراد نے کہا کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے بختوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب طالوت کے لشکر سے ٹکراؤ کا وقت آیا تو اہل ایمان نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما اور ہمیں کافروں پر غالب فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے لشکر جالوت پر طالوت اور اس کی جماعت کو غالب کر دیا اور طالوت کے لشکر میں موجود جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ طالوت کے واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر مسلمان پوری عالم کے استقامت کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے گا اور کافروں کو ان کے مقابلے میں مغلوب بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے ان تمام مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے سبق پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔